اور یہ نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم غصے کو پی جاؤ، نہیں، جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان سب کو چاہیے کہ جب اس سے کوئی معافی مانگے تو اس کی معافی کو ایکسپٹ اور قبول کرے اور اسے معاف کر دے۔ ہمیں یہاں یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ میں رہتے ہوئے کسی کو 10 سال ہوئے، 20 سال ہوئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کبھی گاڑی کو جو ہے پارکنگ کے لیے، کبھی ایک دوسرے کی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے، کبھی دکان میں ادھر ادھر کسی کو آگے پیچھے نکلنے میں، کبھی ہم یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اصلی باشندوں کو، ہم یہاں کے لوگوں کو جب سوری کرتے ہیں تو سامنے والا آدمی اگر غصے میں ہو تب بھی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور فوراً ہماری سوری وہ ایکسپٹ کرتا ہے اور اسمائل کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، وہ آگے کچھ بات نہیں کرتا۔ لیکن ہم لوگ جو دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر بھی لیسن نہیں لیتے، سبق نہیں لیتے، اسے دیکھ کر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم بہادری اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غصہ پورے کا پورا سامنے والے کے اوپر نکالیں، اور اللہ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کی باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر آپ نے سوری کر دیا، کہیں پر کوئی بھول ہو گئی، وہ فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہم آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے اوپر روزانہ ایسی کلپ آتی ہے اور روزانہ ایسے مناظر آتے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے مزاجوں میں، ہمارے دماغوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم یہاں سفید لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ان کے اخلاق یہ کہ سوری کر دیا، بھول ہو گئی، فوراً وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے مزاج میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ایسے مناظر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ کام کرنے والے اور ایسا کرنے والے کہ ایک بندہ، کوئی مرد ہے، کبھی کوئی عورت ہے، کبھی کوئی بچہ ہے، اس کو 10 15 20 آدمیوں نے گھیر رکھا ہے اور سب اس کو مار رہے ہیں، وہ سوری کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، لیکن ایک بندہ بھی اس کی سوری کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس کی معافی کو قبول نہیں کرتا، اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو اسے چھوڑ دے اور اسے مارنے سے بچائے یا اس کو مارنا بند کرے۔ گندی گالی دیتے ہیں، بکتے ہیں، بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال کی، لوگ اس کو مار رہے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، استغفر اللہ، پھر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، انسانیت ہماری کہاں چلی گئی؟ ایک عورت کو جو کمزور ہے، جس کا احترام ہر دھرم اور ہر مذہب نے سکھایا کہ وہ تمہاری کبھی ماں ہے، تمہاری کبھی بیٹی ہے، کبھی تمہاری بہن ہے، کبھی تمہاری بہو ہے، کبھی تمہاری بیوی ہے، لیکن لوگ مار رہے ہیں اور ویڈیو بنانے والے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ 100 آدمی کھڑے ہیں راستے کے اوپر، 100 میں سے کوئی بچاتا نہیں ہے، سب 100 کے 100
اپنے موبائل فون کے اوپر اس ویڈیو کو، اس منظر کو، اس منظر کو جو ہے کیچ اپ کر رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. کبھی ہائی وے پر، کبھی موٹر وے کے اوپر، کبھی شہر میں، کبھی دیہات میں، کبھی گاؤں میں، کبھی جو ہے موٹر بائک ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے کے اوپر، کسی کو لگ جانے کے اوپر ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. پہلے گالی، گالی کے بعد لڑائی، پھر جھگڑا. وہ بیچارہ اکیلا ہے، وہ سوری کہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے، وہ سوری کرتا ہے. لیکن ہم اتنے جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، اس کی بیوی کو بھی نہیں دیکھتے، اس کی گاڑی کو بھی نہیں دیکھتے. سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک ٹوٹتا ہے تو دوسرے 10 ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کو مار رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، تو سب کے سب اس کو مارنے لگتے ہیں. یہ پہلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے شہروں کے اندر جب ہم انڈیا میں تھے، اور آج کل تو اس وقت اتنا بہت کم تھا. اس وقت کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو مار دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، لوگ پکڑ لیتے تھے، اور پکڑنے کے بعد پھر اس کو پولیس کے حوالے کرتے تھے. اور آج حالت یہ ہے کہ پکڑنے کے بعد اس کو مارتے ہیں، اور پولیس بھی لاچار اور مجبور ہے. پولیس بھی کھڑی دیکھتی ہے، اس لیے کہ 1-2 پولیس والے ہوتے ہیں اور 100-150 بندے ہوتے ہیں، ایک کو مار رہے ہیں، بیچارے وہ 2-3 پولیس والے کیا کریں گے؟ وہ بیچارہ معافی مانگتا ہے، سوری کرتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. لیکن ہم ساری اس کی باتوں کو، ساری اس کی ہماری انسانیت کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کیریکٹر کو، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور بیچارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں، اس کی جان چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مالک، خدا، رب، گاڈ، ایشور، اس کے کلام کو، اس کی بات کو ہم نے نہیں سمجھا، یا ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے آدمی ایسا کرتا ہے. اللہ، رب، مالک، خدا، گاڈ وہ سب کا ہے. مسلمانوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے. پوری دنیا کے انسانوں کا، جانوروں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا، سب کا وہ رب، پالن ہار، خدا اور مالک اور ایشور اور گاڈ ہے. تو اس نے کہا، سب کو کہا، خذ العفو، معافی کو اختیار کرو، اختیار کرو معاف کر دینے کو. کسی سے کوئی بھول ہو جائے، وہ کہے سوری، ٹھیک ہے بھائی، بس خالی اس کو کہہ دو معاف کرو، معافی اس نے قبول کر دی. اور ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارا معاملہ الٹا ہے، اس لیے کہ ہماری بدھی اور ہماری عقل بھی الٹی چلتی ہے. جب کوئی کہتا ہے معاف کرو، سوری کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے ڈر گیا، اب ڈر گیا تو اس کو زیادہ مارو. وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس نے سوری کیا. نہ 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 نہ، وہ سوری کرتا ہے، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بہادر ہیں، اب ہم اس کو جو ہے زیادہ مارتے ہیں، ہم اس پر زیادہ ظلم کرتے ہیں. اور ہم یہاں یورپ میں اور یہاں اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کے لوگوں کے اخلاق یہ ہیں، اب ان کو کہو سوری، چھوٹے بچے کو بھی کہو ان کے سوری، وہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ مسکرا دے گا. لفظ سوری کے اوپر معاف کر دو پلیز اور سوری، اس پر انہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل جیت لیے. اور ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے پورے عالم کے لوگوں کے دلوں سے ہم نے اپنی اہمیت اور ہم نے اپنی عزت جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا. یعنی ہم بیوقوف ہیں، یہ سمجھو. کبھی کبھی آپ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور یہ صرف مردوں کی حالت نہیں، ہماری عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں.
کبھی عورتیں لڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ کسی کو گالی گلوچ کر رہی ہے، وہ بھی کبھی کبھی مارنے میں شامل ہو جاتی ہے. بچے جو انڈر 18 ہیں، 16 ہیں، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر، سماج میں، سوسائٹی، کمیونٹی میں ہر بندے کے دل میں غصہ اور جذبہ ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا. وہ بیچارہ معاف کرے یہ کہتا ہے، لیکن کوئی اس کو معاف نہیں کرتا ہے. ریڈیو یو ایف ایم کے سامعین کرام، جب کسی قوم کی حالت یہ ہو تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی، مدد نہیں آتی اس کے ساتھ. اس لیے کہ مالک گاڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کتنی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں. گاڈ مالک اور ایشور کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے ایشور، خدا ناراض ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں، لیکن وہ مالک سے ہم کہتے ہیں مالک کے گاڈ معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے. ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اگر مسلمان ہے تو وہ جاتا ہے حج میں، وہاں جا کر خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہتا ہے اللہ یہ مالک معاف کر دے. مالک خوش ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کوئی دوسرے مذہب اور دھرم کو ماننے والا ہے، وہ دوسری جگہ جا کر، کوئی مندر میں، کوئی گرودوار میں، کوئی کہاں جا کر کہتا ہے مالک معاف کر دے، گاڈ معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے. تو معاف کرنا مالک گاڈ ایشور خدا کو پسند ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو، ایک لفظ ہے، ایک اختیار کرو، عادت ڈالو معاف کر دینے کو، معاف کر دینے کو عادت ڈالو. کوئی کہہ دے سوری، بس اس کو چھوڑ دو. کوئی کہہ دے پلیز مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہر آدمی یہ سمجھے، مرد، عورت، بچہ، کہ ہر آدمی، ہمارے گجراتی میں جب پڑھتے تھے اسکولوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو وہاں سووچار یا قیمتی باتیں یا پھر جو ہے وینیلا موتی بڑی بڑی دیواروں کے اوپر، اسکول کی دیواروں کے اوپر، ہر دروازے اور ونڈو کے اوپر باہر اور اندر لکھتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں مانس بھولنے پاتر، مانوی بھولنے پاتر، یعنی ہر آدمی اس سے غلطی اور بھول ہوتی ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے پیغمبر نبی نے ہمیں یہ خبر دی اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں بنی آدم، جتنے لوگ ہیں آدم کی اولاد، وہ سب کے سب گنہگار ہیں. گناہ سب سے ہوتا ہے، بھول چوک سب سے ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھا گنہگار وہ ہے. وہ نبی پیغمبر نے ہمیں خبر دی کہ مالک اور گاڈ یہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا گنہگار وہ ہے کہ جو بھول اور گناہ اور چوک ہو جانے کے بعد وہ اپنے مالک گاڈ، بھگوان اور ایشور اور گاڈ سے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. مالک رب خدا گاڈ ایشور پسند کرے معاف کر دینے کو، اور جو اس سے معافی مانگتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے. اور ہم اتنے نکمے اور جاہل اور بیکار کہ مالک معافی کو پسند کرتا ہے، اور ہم جب ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. کبھی کبھی ہمارے والد ایسا کرتے ہیں، ہمارے والدین میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں اپنی اولاد کو زندگی بھر معاف نہیں کرو تو نے. کبھی اولاد کہتی ہے ماں باپ کو نعوذ باللہ کہ ہمارا ماں باپ نے وہ معاف کرو ہی نہیں.
کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو، کبھی بھائی بہن کو، بہن کبھی بھائی کو، اور آج کل اللہ حفاظت فرمائے کبھی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، کبھی دو پڑوسی نیبر آپس میں رہتے ہیں، پوری زندگی بات نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کریں گے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے میری وال کے اندر کھیلی اور نیل کیوں جو ہے یہ کیا، اس نے کیوں ہول کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس مالک اور رب کا نام صبح سے شام تک لیتے ہیں، 1000 مرتبہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، گرودوار میں جاتے ہیں، چرچوں میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے نیبر کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے دوست احباب کو معاف نہیں کرتے، اور مسجدوں میں جا کر روزانہ ہم سر ٹیک کر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی جانتا نہیں؟ ایسا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس لیے ریڈیو کے سامعین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کے اس لفظ کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اس کو بار بار پڑھے، خذ العفو خذ العفو خذ العفو، اور دماغ میں بٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا مالک، میرا گاڈ، میرا خدا کہتا ہے کہ معاف کر دینے کو ترجیح دو، معاف کر دینے کی عادت ڈالو، معاف کر دینے کو اختیار کرو، معاف کر دینے کی ہیبٹ ڈالو، بس اس کو روزانہ صبح اٹھ کر بولو، اور یہ پیغام سب کو پہنچاؤ، اور ان چیزوں کو جو ہے بند کرو کہ ہم کسی سے کوئی غلطی اور بھول ہو جائے تو اس کے اوپر ہم ٹوٹ پڑے، اس پر ظلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان برائیوں سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ پیغمبر، وہ نبی دنیا کے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دو مومن اس طرح ملتے ہو کہ دوسرا اپنے بھائی کے اوپر لکڑی یا پتھر یا کوئی ہتھیار اٹھائے، کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہے، تو وہ جہنم کے کنارے پر ہے، نرک دوزخ اس کے کنارے کے اوپر ہے۔ مالک تو یہ کہتا ہے، مالک اپنے نبی پیغمبر کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں کہ سب کو یہ خبر دے دو کہ تم نرک کے کارنر پر ہو، اگر تم نے کسی کے سامنے پتھر اٹھایا، لکڑی اٹھائی، کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نائف ہے، تلوار ہے، جو بھی کوئی چیز ہے، کواڑی ہے، کوداری ہے، کوئی لوہا ہے، جو بھی ہے، اگر تم نے تمہارے کسی بھائی کے ساتھ، انسان کے سامنے، مومن کے سامنے اٹھائی، تو یاد رکھو کہ تم جہنم اور نرک اس کے کنارے کے اوپر ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مارتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ دونوں آدمی جو لڑتے ہیں آپس کے اندر، اور جو مارنے والا ہے وہ تو سیدھا دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے، اور دو بندے، دو انسان اس لیے لڑے آپس کے اندر، لڑائی ہے اس کی کہ دونوں مارنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی اس میں سے ایک کی موت واقع ہوئی تو دونوں جہنم میں۔ معلوم ہوا
کہ مالک گاڈ نہیں چاہتا کہ میرے بندے دنیا میں زمین پر لڑے اور فساد کرے. اگر ہم مالک کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، اللہ کو اگر ہم مانتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس خداوند قدوس کے پیغمبر کی بات کو اور اس خداوند قدوس کی بات کو ہم اپنے دماغوں میں اتاریں کہ میں کیوں نرک کے کنارے پر جاؤں، میں کیوں جہنم کے کنارے پر جاؤں، میں کیوں دوزخ کے کنارے پر، کیوں دوزخ کے اندر جاؤں، کنارے پر نہیں، دوزخ اور جہنم میں کیوں جاؤں، میں کیوں کسی کو ماروں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالی بچائے، حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے بندہ عبد الرحیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.